بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے۔ بی اے انگلش کے سلیبس کو ہم لوگ کور کر رہے ہیں ویڈیوز کے اندر، اور یہ پیپر اے ہے اور اس میں ماڈرن ایسیز آج کل ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ ماڈرن ایسیز میں ایسے نمبر 7 جو ابھی ہم شروع کر رہے ہیں وہ ایسے ہے مائی گرینڈ فادر۔ یہ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں، یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے ہمیشہ ہم لوگ تیاری کرتے ہیں، اوبویسلی کرنی بھی پیپر پوائنٹ آف ویو سے ہی چاہیے، خاص طور پہ جب آپ بڑی کلاس میں ہوں۔ مائی گرینڈ فادر ایسے نمبر 7 اور ایسے نمبر 8 مائی ٹیلر، ان دونوں کویسچنز میں سے ایک، ان دونوں ایسیز میں سے ایک کویسچن جو ہے وہ پیپر میں مسٹ ہے، اور وہ زیادہ تر ہم اگر یہ بھی کہیں کہ یہ اتنے امپورٹنٹ ایسیز ہیں کہ آپ کے تمام پیپرز بی اے میں، مطلب مارننگ میں اور ایوننگ میں جو ہوتے ہیں، چاہے وہ اینول میں ہوں یا چاہے وہ سیکنڈ اینول یعنی کہ سپلیمنٹری کے ایگزام ہوں، ان میں ایک تو یہ دونوں ایسیز امپورٹنٹ ہے، اور دوسرے ان دونوں ایسیز میں جو کریکٹر سکیچز ہیں، مائی گرینڈ فادر کا کریکٹر سکیچ اور سیکنڈ جو ہے وہ مائی ٹیلر کا کریکٹر سکیچ، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایسے شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل جو ہے، جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ مور انفارمیٹیو ویڈیوز کو گیٹ کر سکیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں مائی گرینڈ فادر کو، جس کو W.B. ییٹس نے لکھا۔ اس کا سب سے پہلے ہم مختصر خلاصہ دیکھتے ہیں اس فرسٹ ویڈیو میں۔ اس مضمون میں مصنف اپنی بچپن کی یادوں کو بیان کرتا ہے۔ اس نے اپنا بچپن اپنے نانا اور نانی کے گھر گزارا۔ یہاں پر ایک تھوڑا سا میں ایڈ کروں، انگریزی زبان میں جو ننہال ہوتے ہیں ان کو میٹرنل ریلیشنز بولتے ہیں، جو ددہال ہوتے ہیں ان کو پیرنٹل ریلیشنز بولتے ہیں۔ میں دوبارہ دہراؤں، ننہال میٹرنل ریلیشنز اور ددہال پیرنٹل ریلیشنز۔ تو جو گرینڈ فادر اور گرینڈ مدر کی بات ہوتی ہے، مطلب گرینڈ پیرنٹس کی بات ہوتی ہے، تو جو ننہال کے ہیں ان کو ہم بولیں گے میٹرنلز گرینڈ پیرنٹس، اور جو ددہال کے ہیں ان کو ہم بولیں گے پیرنٹل گرینڈ پیرنٹس۔ تو یہ میٹرنلز کی بات ہو رہی ہے، نانا اور نانی کے ساتھ مصنف اپنا بچپن گزارتا تھا۔ اس کا نانا ایک بہت بڑے گھر میں رہتا تھا۔ اس کے قریب ایک باغ تھا جس میں مصنف اپنے بچپن میں سرخ خچر کے ساتھ گھومتا رہتا۔ وہ اپنے نانا سے بہت ڈرتا، اس کے نانا سے سبھی لوگ ڈرتے تھے، سب اسے عزت و احترام سے ملتے تھے۔ اس کا نانا ملح رہ چکا تھا، وہ ایک بہادر انسان تھا۔ اس نے اپنی جوانی کے دنوں میں اسپین کے ایک شہر کو آزادی دلائی تھی، لیکن اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ انتہائی کم گو انسان تھا، بہت کم لوگوں سے ملتا تھا۔ دس از اباؤٹ دا ڈسکرپشن آف رائٹرز گرینڈ فادر۔ وہ انتہائی کم گو انسان تھا، بہت کم لوگوں سے ملتا تھا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اور اس کا نانا ایک عملی انسان تھا۔ وہ ہر قسم کا کام بے تکلفی سے کر لیتا تھا۔ وہ مزاج کا تیز تھا، سوتے وقت اپنے بستر کے پاس ایک کلہاڑی رکھتا تھا کہ اگر ڈاکو آ جائیں تو ان کا سر قلم کر سکیں۔ جبکہ یہاں پہ تھوڑی سی ڈسکرپشن جو ہے وہ مصنف کی نانی کے بارے میں بھی ہے۔ مصنف کی نانی جو تھی وہ ان سے بالکل برعکس تھی۔ وہ ایک مذہبی خاتون تھی، ذوق ان کا ادبی تھا، باریک کاغذوں پر تصویریں بناتی تھیں۔ وہ مصنف کے ساتھ مہربانی سے پیش آتی تھیں۔ مصنف کو اپنے بچپن کی بہت ساری باتیں بھول بھی چکی ہیں، اس لیے وہ اس مضمون میں ان کا ذکر نہیں کرتا۔ اس کا سب سے پہلا کویسچن جو ہے وہی کویسچن بیسیکلی بہت امپورٹنٹ کویسچن، اگین آئی ایم سیئنگ دیٹ ویری امپورٹنٹ کویسچن فرام ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو، اینڈ دس کویسچن از اباؤٹ دا کریکٹر اسکیچ آف گرینڈ فادر۔ A character sketch of grandfather. The essay mainly deals with، یہ ایسے بنیادی طور پر بحث کرتا ہے، ڈیلز کا مطلب بحث کرنا، ڈیل کرنا، یہ بحث کرتا ہے with the writer's memory of his grandfather، رائٹر کا اپنے نانا کی یاد کے بارے میں۔ The writer often spent his summer holidays، رائٹر اکثر گزارا کرتا تھا اپنی گرمیوں کی چھٹیاں with his maternal grandparents، اپنے نانا نانی کے ساتھ۔ The name of his grandfather was William Pollexfen، اس کے گرینڈ فادر کا نام، نانا ابو کا نام ولیم پولیکسفین تھا۔ His grandfather had a great personality، اس کے گرینڈ فادر ایک بہت عظیم الشان قسم کی شخصیت کے مالک تھے۔ He was never unkind to the writer،
وہ کبھی بھی رائٹر کے ساتھ انکائنڈ نہیں تھے، ہمیشہ اس پر مہربان تھے. بٹ دا رائٹر واز آلویز افریڈ آف ہم، لیکن رائٹر ہمیشہ ان سے ڈرتا تھا. اٹ واز دا کسٹم، یہ ایک رواج تھا، ٹو فیئر اینڈ ایڈمائر ہم، ان سے ڈرنا اور ان کی تعریف کرنا. ہی واز اے مین آف فیو ورڈز، وہ کم گو انسان تھے. ہی ہیڈ ون دا فریڈم آف سم اسپینش سٹی، انہوں نے کسی اسپین کے شہر کی آزادی کو جیتا تھا. بٹ ہی ڈیڈ ناٹ ٹیل دس فیکٹ ٹو اینی بڈی، لیکن انہوں نے یہ حقیقت کسی کو نہ بتائی تھی. دا گرینڈ مدر کیم ٹو نو، ان کی نانی کو پتہ چلا تھا، اباؤٹ دس، اس کے بارے میں، ان ہر اولڈ ایج، اپنے بڑھاپے میں. ان کے نانا ابو نے اپنی ینگ ایج میں کسی اسپین کے سٹی کو آزادی دلائی تھی. یہ بات انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کی تھی، حالانکہ انہوں نے اپنی وائف یعنی مصنف کی نانی کے ساتھ بھی اپنی اولڈ ایج میں جا کے اس بات کو شیئر کیا تھا. ہی واز گریٹلی رسپیکٹڈ بائی ہز فرینڈس، اس کی بڑی عزت کی جاتی تھی. کن لوگوں کے ذریعے؟ اس کے دوستوں کے ذریعے، مطلب اس کے دوست اس کی بہت عزت کرتے، اس کے نانا ابو کی بات ہو رہی ہے. ہی واز اے گریٹ ٹریولر، وہ ایک عظیم ٹریولر تھا، سفر کرتا تھا، زندگی میں لائک کرتا تھا ٹریولنگ کرنا. ہی ہیڈ بین ان مینی پارٹس آف دا ورلڈ، وہ دنیا کے بہت سارے حصوں میں رہا تھا. ہی ہیڈ کلیکٹڈ اسٹرینج اینڈ ناول تھنگس، وہ انہوں نے جمع کی ہوئی تھیں عجیب و غریب چیزیں، فرام ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ، دنیا کے مختلف حصوں سے. ان ہز ڈائننگ روم، اپنے ڈائننگ روم میں وہ ان کے پاس کیا کیا تھا؟ دیر واز اے کیبینٹ، ایک الماری تھی، وچ کنٹینڈ، جو کہ مشتمل تھی، بٹس آف کورل، بٹس آف کورل، BITSCORAL، بٹس آف کورل، موتی جو تھے ان کا ایک ان کے بٹس آف کورل تھے، موتیوں کے ٹکڑے تھے. جار آف واٹر فرام جارڈن، اردن سے لایا ہوا پانی کا ایک مرتبان تھا. چائنیز پکچرز تھیں، اینڈ این آئیوری اسٹک، اور ایک ہاتھی دانت کی بنی ہوئی چھڑی تھی، فرام انڈیا، جسے وہ انڈیا سے لائے تھے. ہی واز این انرجیٹک اینڈ اسٹاؤٹ پرسن، وہ ایک انتہائی توانا اور مضبوط انسان تھے. ہی واز اے سیلر بائی پروفیشن، پیشے کے لحاظ سے وہ ایک ملاح تھے. ہی ہیڈ دا ریپوٹیشن آف ناٹ آرڈرنگ اے تھنگ، ان کی شہرت تھی کہ وہ کسی ایسی چیز کا آرڈر نہیں کرتے تھے، وچ ہی کوڈ ناٹ ڈو ہمسیلف، جو وہ خود نہیں کر سکتے تھے. ونس، ایک مرتبہ اے کیپٹن رپورٹڈ سم تھنگ رانگ ود دا رڈر، ایک کیپٹن نے رپورٹ، کیونکہ وہ ملاح تھے تو شپ کے ساتھ ہوتے تھے، تو ایک کیپٹن نے ان کو آ کے رپورٹ کیا کہ رڈر کے ساتھ، پتوار کے ساتھ کوئی ڈیفیکٹ ہو گیا تھا، مسئلہ آ گیا تھا. ہز گرینڈ فادر آرڈرڈ دا کریو، تو اس کے گرینڈ فادر نے عملے کو آرڈر کیا، ٹو گو ڈاؤن، نیچے جانے کے لیے، اینڈ فائنڈ آؤٹ دا فالٹ، اور وہ فالٹ جا کے چیک کریں. دا کریو ریفیوزڈ، عملے نے انکار کر دیا. ایٹ دس، اس پر گرینڈ فادر ڈائیوڈ، نانا ابو نے غوطہ لگایا، انٹو دا سی، سمندر میں، فرام دا مین ڈیک، جہاز کے اگلے عرشے سے. وین ہی کیم آؤٹ آف واٹر، جب وہ پانی سے باہر آئے، ہز اسکن واز ٹارن، ان کی جلد جو تھی وہ پھٹی ہوئی تھی. بٹ ہی واز ویل انفارمڈ، لیکن وہ اچھی طرح آگاہ ہو گئے تھے، اباؤٹ دا ڈیفیکٹ آف دا رڈر، پتوار کے نقص سے. ایٹ نائٹ، رات کے وقت، ہی کیپٹ اے اسمال ایکس ود ہم، وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا کلہاڑا رکھتے تھے، ان آرڈر ٹو ڈیل ود برگلرز، تاکہ ڈاکوؤں کا کام تمام کیا جا سکے. ونس، ایک مرتبہ، ہی ہنٹڈ اے پارٹی آف دا تھیوز ود اے ہارس وپ، ایک مرتبہ ہی ہنٹڈ، انہوں نے پیچھا کیا تھا، اے پارٹی آف دا تھیوز، چوروں کے ایک گروپ کا، ود اے ہارس وپ، WHIP، ایک گھوڑے والے چابک کے ساتھ. ہی واز اے مین آف وائلنٹ ٹیمپر، وہ ایک تند مزاج انسان تھے. ہی کیپٹ اے ہیچٹ ایٹ ہز بیسائڈس، وہ اپنے پاس ایک کلہاڑا رکھتے تھے، فار برگلرز، ڈاکوؤں کے لیے. ہی بلیوڈ، ان کا ایمان تھا، ان ناکنگ ڈاؤن اے مین، کہ ایک بندے کا کام تمام کر دینا چاہیے، انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو لا، بجائے اس کے کہ قانون کی عدالت میں جایا جائے. ہی واز دا اونلی چائلڈ آف دا پیرنٹس، وہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے. ہی ریمینڈ لونلی ان ہز چائلڈہڈ، اپنے بچپن میں وہ تنہا رہے تھے. دس از وائی، یہی وجہ ہے، ہی بیکیم اے وائلنٹ اینڈ اینگری پرسن، کہ وہ ایک مشتعل مزاج اور ایک ناراض قسم کے انسان بن گئے تھے اپنی نیچر میں. ہاؤ ایور، تاہم، ہی واز ویری پاپولر امنگ ہز امپلائیز، وہ اپنے ملازمین میں بڑے مشہور تھے. اینڈ دا پیپل اراؤنڈ ہم،
اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں میں بھی دا بائبل اینڈ فیلکنرز شپ ریک. بائبل مذہبی کتاب ہے کرسچینٹی کی، اسی طرح فیلکنرز شپ ریک بھی ایک کتاب کا نام ہے اور وہ بھی مذہبی کتاب ہے. یہ دونوں کتابیں جو تھیں ور ہز فیوریٹ بکس، ان کی پسندیدہ کتابیں تھیں. ہی ہیڈ، یہ دونوں کتابیں ان کی پسندیدہ کتابیں تھیں. ہی ہیڈ اے گڈ ڈیل آف پرائڈ، اچھا ان میں غرور کا ایلیمنٹ بھی پایا جاتا تھا ان ہم، ان کے اندر. اینڈ ڈس لائکڈ ہز نیبرز، اور وہ اپنے نیبرز کو پسند نہیں کرتے تھے. اسٹوڈنٹس یہ گرینڈ فادر کا جتنا میں نے کریکٹر اسکیچ کروایا یہ تو پیپر پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے. اسی کے ساتھ ایک کریکٹر اسکیچ آف گرینڈ مدر ہے، ان کی نانی اماں کا کریکٹر ہے، اور یہ بھی کسی حد تک اتنا تو امپورٹنٹ کویسچن نہیں جتنا گرینڈ فادر کا کریکٹر اسکیچ امپورٹنٹ ہے، لیکن کسی حد تک اس کو بھی پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے. تو جیسا میں نے انٹرو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کی مصنف کی جو نانی اماں تھیں وہ ایک بڑی شائستہ طبیعت کی خاتون تھی اور ان کے نانا ابو سے بالکل اپوزٹ تھیں اپنے مزاج کے اندر. A study of the essay shows that، اس ایسے کا مطالعہ ظاہر کرتا ہے that Yeats' grandmother was quite different from his grandfather، کہ ییٹس کی جو گرینڈ مدر تھی وہ ان کے گرینڈ فادر سے بالکل مختلف تھیں. Unlike his grandfather، اس کے نانا کے برعکس she was a gentle and kind lady، وہ ایک بڑی شریف النفس اور بڑی مہربان خاتون تھی. She had sympathy with all human beings، وہ تمام انسانوں کے ساتھ بڑی ہمدردی رکھتی تھیں. اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ کلاتھس امنگ دا پور اینڈ دا نیڈی، اور غریب لوگوں میں اور ضرورت مند لوگوں میں کیا تقسیم کرتے تھے وہ؟ ڈسٹریبیوٹیڈ کلاتھس، کپڑے بانٹتی تھیں. شی نیو، وہ جانتے تھے دیٹ ہر ہسبینڈ ہیڈ گریٹ فزیکل پاور، کہ ان کے خامن جو تھے وہ جسمانی لحاظ پر بڑے طاقتور تھے. اینڈ ہی کیپٹ اے ہیچٹ beside his bed، اور وہ اپنے بستر کے ساتھ کیا رکھتے تھے؟ کلہاڑا رکھتے تھے. ٹو ڈیل ود دا برگلرز، تاکہ ڈاکوؤں کا کام تمام کیا جا سکے. دا اولڈ لیڈی وینٹ اباؤٹ دا نائٹ، اولڈ لیڈی رات میں جایا کرتی تھی. ود دا کینڈل ان ہر ہینڈ، اپنے ہاتھ میں شمع لیے. ٹو سی، یہ دیکھنے کے لیے. اف سم برگلر ہیڈ بن ہٹ بائی ہر ہسبینڈ اور ناٹ، کہ کہیں کوئی ڈاکو کو ان کے ہسبینڈ نے مار گرایا تو نہیں ہے. ان لائک ہر ہسبینڈ، اپنے خامند کے برعکس. شی واز اے ٹرو لور آف ہر گارڈن، وہ اپنے باغ سے بڑی محبت کرتی تھی. شی یوز ٹو پینٹ ہر فیوریٹ فلاورز، وہ اپنے پسندیدہ پھولوں کو پینٹ کرنا اکثر کیا کرتی تھیں. آن دا رائس پیپر، وہ پتلا سا کاغذ ایک ہوتا ہے جس کو رائس پیپر کہتے ہیں، اس کے اوپر وہ اسکیچنگ کرتی تھی. دس شوز، یہ چیز ظاہر کرتی ہے دیٹ شی ہیڈ این آرٹسٹک اسٹرین، کہ ان میں ایک فنکارانہ صلاحیت تھی. ان ہر پرسنالٹی، ان کی شخصیت میں. شی ہنگ چائنیز پینٹنگس، انہوں نے چائنیز تصویریں لٹکائی ہوئی تھیں. اینڈ پکچرز کو آف سین آف وار، جنگ کے مختلف مناظر کی. اپون دا وال آف دا پیسج، ڈیوڑی کی دیوار کے ساتھ. PASSAGE، پیسج بولتے ہیں ڈیوڑی، صحن کے ساتھ جو ایسی جگہ جس کے اوپر چھت ہوتی ہے اس کو انگلش میں پیسج کہا جاتا ہے. ان لائک ہر ہسبینڈ، اپنے خاوند کے برعکس. شی ہیڈ اے ریفائنڈ اینڈ سوبر ڈسپوزیشن، ان کی ایک ریفائن بہت لطیف، سوبر بڑی سنجیدہ سی، ڈسپوزیشن طبیعت، DISPOSITION، ڈسپوزیشن کا مطلب طبیعت. ان کی جو طبیعت تھی وہ بڑی فائن تھی اور بڑی ہی سوبر تھی. تو یہ مختصر سا کریکٹر اسکیچ ہے ان کی گرینڈ مدر کا جو یہاں پہ نوٹڈ ہے. اور اس کے اینڈ پہ ایک چھوٹا سا پیراگراف میں آپ سے ڈسکس کروں اپنی اس فرسٹ ویڈیو کے اینڈ پہ، اور وہ ہے دا ادر ریلیٹیوز آف ییٹس کے دیگر رشتہ دار. کیونکہ سب سے پہلے ہم نے ایک لانگ کریکٹر اسکیچ پڑھا ان کے گرینڈ فادر کا، ان کے نانا ابو کا، پھر ہم نے ان کی گرینڈ مدر کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا، اور میں نے بتایا کہ یہ دونوں امپورٹنٹ ہیں، گرینڈ فادر کا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب ان کے کچھ دیگر ریلیشنز جو تھے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. ییٹس انکلز اینڈ آنٹس، ییٹس کے ماموں اور خالائیں. ور آلسو ہارش اینڈ اسٹرکٹ پیپل، بڑے سخت گیر لوگ تھے. دا ینگیسٹ آف ہز انکلز، اس کے ماموں میں سب سے چھوٹے جو تھے. واز اسٹرکٹ اینڈ ہیومرس، وہ ایک تو اسٹرکٹ تھے، اسٹاؤٹ بھی تھے، جسمانی طور پہ مضبوط تھے، اور ہیومرس بھی تھے، یعنی کہ مزاحیہ طبیعت کے تھے. اینڈ ادر انکل واز اے کلیور مین، ایک اور ان کے جو ماموں تھے وہ ایک چالاک انسان تھے. ہی ہیڈ اے ماڈل شپ،
ان کے پاس ایک شپ بنا ہوا تھا، جہاز، ایک بحری جہاز بنا ہوا تھا، اس کا ماڈل بنایا ہوا تھا انہوں نے ان گلاس کیس، ایک شیشے کے مرتبان میں، اینڈ ہیڈ ڈیزائنڈ سلیگو کوئز، اور انہوں نے وہاں پہ سلیگو کی بندرگاہ بھی بنائی ہوئی تھی. ہی وینٹ میڈ، یہ والے جو ماموں تھے یہ پاگل ہو گئے تھے، اینڈ ڈائیڈ ان اے میڈ ہاؤس، اور ایک پاگل خانے میں مر گئے تھے. اٹ واز اونلی ہر گرینڈ مدر، اور ان تمام میں وہ رائٹر لکھتا ہے کہ صرف اور صرف ان کی نانی اماں تھیں رائٹر کی، ہو شوڈ افیکشن، جو کہ محبت دکھاتی تھیں، اینڈ لو ٹو ایوری بڈی، اور سب کے ساتھ بڑی محبت رکھتی تھیں. شی واز ویری کائنڈ ٹو ییٹس، وہ ییٹس پر بڑی مہربان تھیں. وی کین سے، ہم کہہ سکتے ہیں، دیٹ شی ریسٹورڈ پیس اینڈ کام، کہ انہوں نے سکون اور امن کو ریسٹور کیا ہوا تھا، بحال کیا ہوا تھا، دا ہاؤس، گھر کے، ڈسٹربڈ بائی ہز گرینڈ فادر اینڈ انکلز، جس کو اس کے نانا ابو نے اور ماموں نے خراب کیا ہوا تھا. سو اس یہاں پہ فرسٹ ویڈیو ہماری ختم ہوتی ہے. اگین آئی ایڈوائز یو ٹو پریس دا بیل آئکن which is given below. Along with also you should also check out about the videos, and for that purpose you should subscribe the channel on YouTube as you are watching now, اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھائیں.